بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں کے لیے سعید لق مرحوم کی ایک کہانی۔ حافظ جی 10 سال سے 100 سال کے بچوں کے لیے سعید لق کی کہانی۔ حافظ جی سماعت فرمائیے۔ حافظ جی، ایک دن جب ہم نے بی پڑوسن کا گھڑا غلہ مار کر توڑ دیا تو بڑی گڑبڑ مچی۔ ابا جان شام کو گھر آئے تو امی بولی، اے میں نے کہا سنتے ہو؟ اپنے لاڈلے کے لچھن تو دیکھو، اس نے تو سارا محلہ سر پر اٹھا رکھا ہے۔ ابا جان بولے، لا حول ولا قوت الا باللہ، حد کر دی، اتنا سا بچہ محلہ کیسے اٹھا سکتا ہے؟ امی بولی، اے تمہیں تو سوچتا ہے مذاق، میں کہتی ہوں اللہ رکھے اب یہ 5 سال کا ہو گیا ہے، اب اس کی پڑھائی کا بھی تو کچھ بندوبست کرو، یہ کب تک یوں ہی مارا مارا پھرتا پھرے گا؟ آپا جان کو تو ہم سے خدا واسطے کا بیر تھا۔ سر پر دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے بولی، ابا جان ایمان سے یہ بہت شیطان ہو گیا ہے، کل میں سہیلیوں سے بیٹھی باتیں کر رہی تھی کہ پیچھے سے آ کر ایک دم میری پیٹھ پہ چڑھ گیا اور چٹیا کھینچ کر بولا، چل بھاٹی لوہاری دو آنے سواری۔ ہم چیخ کر بولے، جھوٹ، ہم نے کب 2 آنے کہا، ہم نے تو 3 آنے کہا تھا۔ ابا جان ہنسی روک کر بولے، لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی حد کر دی۔ امی نے ابا جان کی ناک کے سامنے انگلی نچائی اور بولی، اے حد نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ آخر بیٹا کس کا ہے؟ ابا جان سوچتے ہوئے بولے، بیٹا کس کا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، ارے بھئی بیٹا ہمارا ہے اور کس کا ہوتا؟ تم بھی حد کرتی ہو۔ تم تو حدیں کھودتے رہو گے اور بچے کا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ امی جان جھلا کر بولی، میں کہتی ہوں اسے اسکول میں بھرتی کرا دو، ڈنڈے کھا کر آپ ٹھیک ہو جائے گا۔ ابا جان چونک کر بولے، بھرتی کرا دوں؟ یعنی اسکول نہ ہوا کوئی فوج پلٹن ہو گئی، حد کر دی۔ خدایا میری توبہ۔ امی جان سر پکڑ کر بیٹھ گئیں۔ تم سے تو وہ بات کرے جو 10 سیر گھی اور 2 بوری بادام کھا کر آیا ہو۔ اچھا بھائی ناراض مت ہو، ابا جان صلح کرتے ہوئے بولے، اسکول میں تو میں اسے داخل کرا دوں، مگر تمہیں معلوم ہے وہ کتنی دور ہے؟ اتنا سا بچہ اکیلا وہاں تک کیسے جائے گا؟ ارے ہاں، یہ اپنے محلے کے حافظ جی کو تو ہم بھول ہی گئے، محلے کے بچے انہی کے پاس تو پڑھتے ہیں۔ اے لو، میری سمجھ پر پتھر پڑیں، حافظ جی کا تو مجھے خیال آیا ہی نہیں۔ امی جان خوش ہو کر بولی، بس کل ہی 54 کی جلیبیاں لے جا کر اسے حافظ جی کے حوالے کر دو۔ چنانچہ صاحب خدا تمہارا بھلا کرے اور ساتھ میں ہمارا بھی، صبح کو ابا جان 54 کی جلیبیاں لائے اور ہمیں حافظ جی کے سپرد کرائے۔ اللہ میاں نے دنیا میں عجیب عجیب چیزیں پیدا کی ہیں، انہی چیزوں میں سے ایک عجیب چیز حافظ جی بھی تھے۔ دبلے پتلے، چیچک سے بھرا چہرہ، سر پر ترکی ٹوپی، کچیا داڑھی، جب غصہ آتا تو ٹوپی کا پھندنا کھڑا ہو جاتا اور داڑھی تھر تھر کانپنے لگتی۔ جنم کے اندھے تھے مگر آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے پتلیوں کے بجائے آنکھوں میں کانچ کی گولیاں رکھی ہیں۔ حافظ جی حافظ بھی تھے اور قاری بھی، اس لیے حلق میں بولتے تھے۔ جب ابا جان چلے گئے تو انہوں نے ہمیں ادھر ادھر سے ٹٹول کر دیکھا اور پھر بولے، کیا نام ہے تمہارا؟ ہم نے کہا سعید۔ بولے، اچھا چلو قاعدہ کھولو۔ قاعدہ ہمیں ابا جان نے گھر پر پڑھا دیا تھا، ہم نے فرفر سنا دیا۔ حافظ جی بہت خوش ہوئے، ارے تو بہت تیز ہے۔ پہلا دن تو ساتھ خیریت کے گزر گیا، لیکن دوسرے دن ہماری شامت آ گئی۔ حافظ جی نے ہمیں الف لام میم کا پارا شروع کرا دیا۔ بولے، پڑھو اعوذ باللہ۔ ہم نے کہا اعوذ باللہ۔ بولے او نہیں، آؤ۔
او عین کو حلق سے نکالو۔ ہم نے بہت تیرا زور لگایا مگر عین حلق سے نہیں نکلی۔ اب تو حافظ جی بہت گرم ہوئے، بایاں ہاتھ گھما کر ہماری گردن پر جو مارا تو ہم قلابازی کھا کر دور جا پڑے۔ حافظ جی نے ٹانگ پکڑ کر ہمیں کھینچ لیا اور کمر پر ایک زور کا دھموکا لگا کر بولے، ہاں کہو آ او او او۔ روتے روتے ہماری ہچکی بند گئی، ناک سے پانی بہنے لگا۔ ہم نے ناک کو کرتے کے دامن میں دبا کر زور سے جھاڑا تو آواز نکلی بھو او۔ حافظ جی خوش ہو گئے، بولے شاباش، دیکھا اب کہا نا آؤ، چل اب آگے پڑھ۔ حافظ جی کو شاید کسی حکیم نے بتایا تھا کہ جب تک 2-4 بچوں کو نہیں مارو گے تب تک تمہارا کھانا ہضم نہ ہوگا۔ روزانہ کسی نہ کسی کی شامت آتی۔ شروع کے 1-2 ہفتے ہم پر بہت سخت گزرے، نئے نئے تھے، کبھی مار نہ کھائی تھی، مگر پھر ہم بھی چنٹ ہو گئے۔ ہم نے اپنے بچاؤ کے لیے ایک ترکیب سوچ لی تھی۔ جب حافظ جی ہمیں مارنے کو لپکتے تو ہم پاس بیٹھے ہوئے کسی بچے کا ہاتھ پکڑ کر حافظ جی کے ہاتھ میں تھما دیتے۔ حافظ جی کو کچھ دکھائی تو دیتا نہیں تھا، وہ اس غریب کو ہی دھننا شروع کر دیتے۔ حافظ جی کو مرغا بنوانے کا بھی بہت شوق تھا۔ مارتے مارتے تھک جاتے تو کہتے چل مرغا بن، جب تک میں نہ کہوں کان نہ چھوڑنا۔ بیچارہ بچہ ڈر کے مارے مرغا بن جاتا۔ ادھر وہ مرغا بنتا، ادھر ہم اس کی پیٹھ پر سوار ہو جاتے۔ وہ درد کے مارے چیختا، حافظ جی، ہائے حافظ جی۔ حافظ جی کہتے اب چیختا ہے، سبق کیوں یاد نہیں کیا تھا؟ صبح کو حافظ جی کا لڑکا انہیں مدرسے چھوڑ جاتا، مگر چھٹی کے بعد مدرسے کے بچے باری باری انہیں گھر پہنچانے جاتے۔ جب ہماری باری آتی تو بڑی گڑبڑ ہوتی۔ حافظ جی ایک ہاتھ ہمارے کاندھے پر رکھ لیتے، ہمارے پیر تو زمین پر ہوتے اور آنکھیں آسمان پر جہاں رنگ برنگی پتنگیں اڑ رہی ہوتی۔ راستے میں کوئی گڑھا یا نالی آتی تو سب سے پہلے اس میں ہم گرتے اور پھر حافظ جی بھی اللہ کا نام لے کر گر پڑتے۔ ہر بچہ حافظ جی کو مہینے میں 4 آنے دیتا تھا۔ ہمارا گھرانہ ذرا بڑا تھا، ہم 8 آنے دیتے تھے۔ اس کے علاوہ حافظ جی مہینے میں 2-3 ختم بھی پڑھتے تھے۔ اس طرح انہیں 8-10 روپے ماہوار کی آمدنی ہو جاتی تھی۔ سستا سمے تھا، 1 آنے کی 4 روٹیاں ملتی تھیں اور سالن مفت۔ غریب غربا بھی لنگوٹی میں پھاگ کھیلتے تھے۔ ہمارے ابا جان نے ہمیں ختم میں جانے کو منع کر دیا تھا، مگر توبہ کیجئے، جہاں مٹھائی کی بات ہو وہاں کون سا ایسا بچہ ہوگا جو نہ جائے؟ ہم بھی بچوں کے پیچھے پیچھے ہو لیتے۔ اگر مرنے والا امیر ہوتا تو حافظ جی بہت دیر تک دعا مانگتے اور بچے بھی خوب زور زور سے آمین کہتے، کیونکہ یہاں مٹھائی وغیرہ زیادہ ملتی تھی۔ غریب ہوتا تو حافظ جی اسے 4-5 منٹ میں ہی ٹرخا دیتے اور بچے بھی بڑی مری ہوئی آواز میں آمین کہتے۔ بلکہ آپ سے کیا پردہ، ہم تو چپ ہی رہتے اور دل دل میں سوچتے ایسے آدمی کے مرنے کا کیا فائدہ جس کے ختم پر ایسی سڑی بسی مٹھائی ملے۔ معصوم بچے، انہیں کیا پتہ کہ موت کیا ہوتی ہے اور زندگی کسے کہتے ہیں۔ انہیں مٹھائی کھانے کو ملتی تو وہ بہت خوش ہوتے، اور صبح کو جب مدرسے آتے تو ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے، اللہ میاں آج بھی کوئی مردہ مر جائے۔